ڈاکٹر صاحب، شیخ وقاص صاحب کا تو یہ مطالبہ ہے کہ اب کل یہ مؤخر نہیں ہونا چاہیے. 2 مرتبہ پہلے مؤخر ہو چکا یہ فیصلہ. بریت کا یہ فیصلہ آنا ہے، ان کو بری کیا جائے. اس صاف پر مبنی فیصلہ آنا چاہیے. فیصل واڈا ہوں یا دیگر نون لیگ کے شخصیات ہوں، وہ تو بہت واضح طور کے اوپر، بہت جلد بازی میں وہ تو پہلے سے فیصلہ بھی سنا رہے ہیں. تو جس طریقے سے نیب نے اس معاملے کی تحقیقات کی، یہ کیس آگے چلا ہے اور جس اہم موقع کے اوپر یہ فیصلہ آ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بری ہونے کے آثار کتنے ہیں اور جو شواہد نیب نے اکٹھے کر کے عدالت میں پیش کیے ہیں، ان کی روشنی میں عدالت کیا ممکنہ طور کے اوپر راستہ اڈاپٹ کرے گی؟ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب. اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. مجھے تو کوئی ان کے شیخ صاحب کی بات سن کے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جو انہوں نے کہا بریت کا کیس ہے. اس ملک میں کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کے فالوور یا پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ گلٹی ہیں اور انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. کبھی آپ نے نواز شریف صاحب کے حامیوں سے سنا، کبھی شہباز شریف صاحب سے سنو، کبھی زرداری صاحب، کبھی باقی لمبی لسٹ ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں. اگر ان کے حامیوں نے کبھی نہیں مانا جناب کہ میاں صاحب خود کہتے تھے جی ہماری اپنی پراپرٹیز ہیں، اپنی آف شور ہیں، سب کچھ ہے لندن وغیرہ میں. زرداری صاحب کے $60 ملین کا سب کو پتہ ہے، لیٹر نہیں لکھ رہے تھے، گیلانی صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی. اگر ان کے فالوورز نے کبھی نہیں مانا کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے ان کی کوئی غلطی ہے اور ان کو کوئی سزا ہو سکتی ہے یا وہ بھی کوئی غلط کر سکتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کے فالوور آسمان سے اترے ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے فرشتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جناب کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا اس نے بھی غلطی کی. میں ایک مشہور زمانہ میری ایک کوٹ ہے جو تھوڑی سی پاپولر ہے، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. لٹیرا ہماری مرضی کا ہونا چاہیے سر. یہ قوم کا جو مسئلہ ہے نا سارا، لٹیرا میری مرضی کا ہو، پھر وہ ہند سندھ دلی راجہ بازار انار کلی وہ بریلی کا بازار لوٹ رہے نا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہاں لٹیرا بھی اور ہماری مرضی کا بھی نہ ہو، ہمیں پسند بھی نہ ہو، نہ دین دے پرابلم، پھر اعتراض ہوگا. آپ ان تینوں کو دیکھ لیں. میں تینوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے تمام کے فالوور جو ہیں اپنے لیڈرشپ کی کرپشن کا یہ دل و جان سے دفاع کرتے ہیں اور ان کو بے گناہ بھی سمجھتے ہیں، بے قصور بھی سمجھتے ہیں. ہاں دوسرا قصوروار ہے وہ زرداری میں کرپٹ لگتا ہے، نواز شریف صاحب بھی لگتا ہے، لیکن عمران خان نہیں لگے گا. اچھا باقیوں کے ساتھ بھی یہ حساب ہے. نو ہیونگ سیڈ آل دس، وہ جو بات کہہ رہے ہیں شیخ صاحب اپنا ٹھیک ہے، وہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہیں یہی گفتگو کرنی چاہیے. اپنے پارٹی لیڈر بارے میں وہ تھوڑا کہیں گے کہ جناب سوال آپ بھی پوچھ لیں کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں جناب ایک صاحب آتے ہیں، ایک لفافہ لے کر آتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں جس کو کھولنے کی اجازت نہیں، جس کو سمری بھی نہیں بنائی. ذہن میں رکھیں اس پورے ایشو کو $190 ملین کا کیس ہے. آپ کے پاس رقم آ رہی ہے تقریباً اس وقت کے میرے کو 52-55 بلین روپیز بنتے تھے. ملک ریاض صاحب جیسے بڑے پاورفل آدمی کا پیسہ ہے اس ملک میں آ رہا ہے، آپ کی کیبنٹ ہے اور آپ اس میں اجازت نہیں دے رہے کوئی سمری بنائی جائے، کوئی اس پہ کوئی کامنٹس لیے جائیں، بنا کے سرکولیٹ کی جائے، ایجنڈے پہ لائی جائے اور پھر اس کے ڈیورنگ میٹنگ اپنے کیبنٹ ممبران کو کچھ پڑھنے کا کوئی سرکولیٹ کر دیں. چلے سرکولیٹ کر دیں. آپ کو تو خوشیاں منانی چاہیے کہ $190 ملین ہم ریکور کر کے لا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو تو دعویٰ تھا ہمیشہ سے کہ جناب کہ یہ جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، شریفوں کا ہو یا زرداری کا ہو یا فلاں کا ہو، ہم واپس لائیں گے. ملک لوٹا ہے، ان کی بات ٹھیک تھی. اب جب وہ پیسہ واپس آنا شروع ہوا ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سیکرٹ طریقے سے انہوں نے وہاں پہ بریفنگ دے کے اور کہا فیصلے کو سیل کر دیا جائے، خبردار کسی نے پڑھا. مطلب یہ چیز آپ کی اٹس بیانڈ جو انڈرسٹینڈ، وہ جی ہماری ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو ان کی کرائم ایجنسی کے ساتھ ہوئی، یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ؟ وہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے دے رہے ہیں کہ پیسہ وہاں پکڑا گیا، سیز ہوا ہے، وہاں پہ وہ نہیں کر سکتے، اس کو فریز ہوا ہے، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے ملک صاحب یا جو بھی ہیں. آپ نے ایک نئی ڈیل کی ان کے ساتھ، ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اور لینے کے بعد چلے ملک میں پیسہ آ گیا، فیئر انف. ایک تو آپ نے کیبنٹ کو اس میں جیسے ہم نے کہا کہ ان سے باتیں چھپائی ہیں، ان کو بریفنگ دے کے سیکرٹ رکھنا ہے، ان کو ڈرا دیا وہ بھائی کرائم ایجنسی سے ہمارا معاملہ ہو گیا، ہم نے اس کو کچھ نہیں کہنا. چلے مان لیتے یہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں، آپ نے 2 ملکوں کے درمیان معاہدہ تھا. یہ اس کے بعد مجھے یہ سمجھیں ملک ریاض صاحب آپ کو 400 کنال سے زیادہ کی زمین کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آپ کو 20-22 کروڑ روپے کا ڈونیشن 28 کروڑ 50 لاکھ جناب. یہ جو چیزیں آ چکے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں. آپ نے اس وقت ٹرسٹ میں کچھ اور لوگ تھے، اب ذرا ٹرسٹ کا پہلے ٹرسٹ کے لوگوں کے نام دیکھیں اور بعد میں جس طرح ہٹا بچا کے ان کو نکالنے کے بعد نئے لوگ آپ نے انڈکٹ کیے. آپ وزیر اعظم پاکستان تھے. اف یو تھاٹ کہ یہ ٹرسٹ بڑا ضروری ہے تو بھائی صاحب آپ خود پیسے دے دیتے، 20 کروڑ پہ گرانٹ دے دیتے، 25 کروڑ پہ دیتے. آپ کو ملک ریاض صاحب سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو خود یہ ٹی وی پہ کہتے تھے، کلپ پڑا ہوگا حامد میر صاحب کے شو میں، خان صاحب نے کہا تھا کہ ملک ریاض جو ہے نا وہ سب کو کانا کر دیتا ہے. جی بالکل ایسا جی سب کو یاد ہے. آپ کو تو کلیئر ہونا چاہیے تھا ملک ریاض یہ میڈیا کو کانا کر دیتا ہے، اینکرز کو کر دیتا ہے، پولیٹیشین کو کر دیتا ہے، زرداری کو کر دیتا ہے، نواز کو کر دیتا ہے. سو خان کے کہنے کا مقصد میں نہیں ہوتا. وہ شاید ملک صاحب سن رہے ہوں گے، ان کو تھوڑا غصہ آ گیا ہوگا وہاں کہ اوکے جناب. پھر انہوں نے ڈائمنڈ بھی تحفے میں دے دیے، ہر طرح سے لک آفٹر کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو چیک کر لیتے ہیں، آپ کانے نہیں ہوتے. تو آپ کو تو زیادہ کیئر کرنے چاہیے تھے. اگر ملک ریاض آپ کو آفر بھی کر رہا تھا آپ کو تو اس سے یہ ٹریپ میں آنے نہیں چاہیے تھا. اٹ مائٹ بی اے ٹریپ اینڈ یو رن انٹو اٹ.
کوئی آپ اس ٹرائب میں بھی گئے ہیں اور آج اس کو کہتے ہیں جی کہ وہ میں مطلب شیخ صاحب کہہ رہے تھے بڑے احترام کے ساتھ کہ یہ بریت کا کیس ہے. یار مطلب تھوڑا سا ایک ہوتا ہے چیزوں کا, آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک پراپرٹی ایک ٹیکون جو ہے ویسے بھی ایک اور بات کی جا رہی ہے, ایک اور بات کی جا رہی ہے, ایک پس منظر میں ڈائلاگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ نیب کے نئے قانون کے مطابق کابینہ ارکان کو ان کے فیصلوں کے اوپر ایگزمپشن حاصل ہے. تو اگرچہ کہ کیس پرانا ہے لیکن نیا قانون تو آ چکا ہے, تو کل کوئی ایسا سرپرائز نہ آ جائے کہ جناب ایگزمپشن ہے اور ہم تو اس کو فردر آگے نہیں لے جا سکتے کسی کنوکشن کے حوالے یہ سے. تو خیر عدالت نے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے, جج صاحب اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ چیز طے ہو گئی. پھر اس سے جو بات کہہ رہے ہیں, پہلے یہ لوگ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی عمران خان صاحب کو ہٹا کے, اس وقت انہوں نے نیب کی بات پوری یہ کینچی سے کاٹ دی پاور کہ 50 کروڑ والا اتنے والا نہیں سکتا جا سکتا. انہوں نے اپنے کیسز فارغ کروا لیے, انہوں نے سارے کے سارے نیب کے کیسز فارغ کروائے. پوری پی ڈی ایم نے اس پہ زرداری صاحب پہ بھی تھے, شہباز شریف صاحب پہ, حمزہ پہ, نیم اینی باڈی سب پہ تھے. وہ انہوں نے سائڈ پہ کروا لیا, اپنا بھلا دیکھا انہوں نے کہ یہ جناب کیسز ہو نہیں سکتے. پھر نواز شریف صاحب واپس آئے, انہوں نے ایئرپورٹ پہ ان کو جا کے نادرا والی تمام سہولتیں دی. بعد میں یہی نیب جس نے میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں دلوائی تھیں, انہوں نے سارے جا کے کیسز عدالتوں سے خود فارغ کروائے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کہ یہ لا بنا دیا ہے کہ کیبنٹ کے وزیر ہیں فلانے, ان کے فیصلوں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ قانون لا ایک عام آدمی کے لیے تھانوں میں وہی جائے گا, کچہری وہی بھگتے گا, ایف آئی اے بھی پکڑے گی, نیب بھی پکڑے گا, جیلوں میں بھی سڑے گی. یہ بڑے لوگ جتنے بڑے ہیں ان پہ کوئی قانون اس ملک کا نہیں تھا. حالانکہ ان لوگوں کو زیادہ اکاؤنٹبل ہونا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. حکمران جو ہے اس کو اکاؤنٹبل ہونا ہے, لوگوں کے سامنے ہونا ہے, لوگوں کا ٹیکس پیئر کا ہے. آپ ان سے پیسے لیتے ہیں, ان سے تنخواہیں لیتے ہیں, ان کے پیسے سے آپ کی یہاں پہ بالکل آپ کا لائف سٹائل وہ مینٹین کیا جاتا ہے, آپ کو گھر دیے جاتے ہیں, گاڑیاں دی جاتی ہیں, تنخواہیں دی جاتی ہیں, آپ کو پارکس اینڈ پریولیجز ہیں, الاؤنسز ہیں, بادشاہی ملی ہوئی ہے. اور پھر کہتے ہیں مجھ سے پوچھنا بھی نہیں ہے, پوچھا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. سو اس طرح کے قوانین لا کے جو پہلے لائے تھے, اگین یہ پی ڈی ایم لائے تھے جس میں تمام لوگوں نے کلین چٹیں لی. اب وہی خان صاحب کا ایک اور بھی بڑا مزے کا کام ہے. خان صاحب جس قانون کے خلاف ہوتے ہیں کچھ دنوں بعد اسی سے ریلیف لینے بھی پہنچ جاتے ہیں. بالکل آپ یاد سپریم کورٹ میں گئے تھے, اسی نیب کی ترامیم کے خلاف گئے تھے, اور پھر اگلے دن اسی قانون کے تحت ریلیف بھی مانگ لیا تھا. سو خان صاحب بھی وہ ٹپیکل انہی سیاستدانوں کی طرح کے سیاستدان ہیں. 6 مہینے سال کیس لڑتے رہے سپریم کورٹ میں, پٹیشن کی کہ نیب کی ترامیم جو ہوئی ہیں یہ ایلیٹ کیپچر ہے, یہ بڑے لوگ ہیں, کرپٹ ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ بات ان کو مت کریں. جو ہی وہ سپریم کورٹ نے ان کو ویلیڈیٹ کیا کہ جی یہ اس کی آپ کی پارلیمنٹ کی ہوئی یہ ترامیم ہم کچھ نہیں کرتے, اگلے دن ہی خان صاحب ریلیف مانگ لیا.